کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ عورت ایسی خوشبو لگائے گی کہ جس میں رنگ نظر آئے اور خوشبو کی مہک نہ پھیلے. یہ خوشبو یعنی گزرے تو خوشبو نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگوں نے، جاہلوں نے ایک ویڈیو کا مذاق کیا جس میں میرے اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے بیٹے نے ایک مسئلہ بیان کیا، جس پر مرزا کے شاگردوں اور بہت سارے اور لوگوں نے اس کا ایسا مذاق کیا، ایسا مذاق اڑایا. ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. اچھا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مرد جو خوشبو لگائے ایسی خوشبو ہو جس کی مہک ہو لیکن وہ چھپی ہوئی ہو، ایسی ہونی چاہیے. یعنی مردوں کی وہ خوشبو جس کی مہک تو پھیلے لیکن رنگ چھپا ہوا ہو. عورتوں کے لیے خوشبو وہ ہو جس کا مہک نہ ہو، رنگ ظاہر ہو. تو یہ جب انہوں نے بیان کیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لو جی کون سی ایسی خوشبو ہے جس کی مہک نہ ہو، پھیلتی نہ ہو. تو اصل میں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں اور یہ حدیث امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک پھیل رہی ہو اور رنگ چھپا ہوا ہو. عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن مہک اس کی چھپی ہوئی ہو. مثلا مہندی ہے، زعفران ہے، ایسی چیزیں ہیں جس سے عورت کی خوشبو، پانی بھی خوشبو ہے عورت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لہذا حدیث کا مذاق نہ بنایا جائے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف جلدی کرو. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر. وہ اندازہ کریں، یہ سخت تاریک کی رات کی طرح ہے. لوگ اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا ایمان نکل جاتا ہے. کسی حدیث کا انکار کر دیا، کبھی قرآن کی آیات کا انکار کر دیا. دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچے گا. اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ بھی حدیث حسن ہے. تو اندازہ کریں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ حدیث سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرے، علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں. جہالت کا خاتمہ ہے، علماء کے پاس بیٹھا کرے، سیکھا کرے. جاہلوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ جاہل ہی بن جاتا ہے. علماء کے پاس بیٹھے.